ایک شہر میں ایک بہت بڑا شرابی رہتا تھا. وہ ڈیلی شراب پیا کرتا تھا اور ڈیلی نشے میں رہتا تھا, اور اس کا نام انور تھا. ایک روز انور ایک درگاہ کے پاس سے گزرا. اتفاق سے وہ اس دن شراب نہیں پیے ہوئے تھا اور نہ ہی وہ نشے میں تھا. اس کا دل کیا وہ اندر چلا گیا. جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کا صوفیانہ ماحول دیکھا اس نے. لوگ آ رہے تھے, لوگ جا رہے تھے, کچھ لوگ دعا کر رہے تھے. اگربتی کی خوشبو اس کی ناک سے آ کے بار بار ٹکرا رہی تھی. تو اس کا دل کیا کہ کیوں نہ آج سے میں شراب چھوڑ دوں, یا یوں کہیے کہ اسے ہدایت ملی اور اس نے سوچا کہ اب میں آج سے شراب نہیں پیوں گا اور ڈیلی درگاہ آؤں گا اور نماز بھی پڑھوں گا. کل سے ویسا ہی ہوا, اس نے شراب چھوڑ دی اور وہ اکثر درگاہ جانے لگا. عرس میں جاتا, نظر و فاتحہ کرتا, اگربتی جلاتا. ایک روز کی بات ہے کہ انور محلے میں ٹہل رہا تھا, تبھی تبلیغی جماعت والے اس کے پاس آتے ہیں اور انور سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کیا آپ کے 5 منٹ لے سکتے ہیں؟ تو انور کہتا ہے جی فرمائیے. پھر تبلیغی جماعت والوں نے اپنے بہترین انداز اور حسن اخلاق سے اس سے بات کی اور اس کو 3 دن جماعت میں لے جانے کے لیے راضی کر لیا. انور صاحب جماعت میں چلے گئے. جماعت کے ان 3 دنوں کے بیچ میں جمعرات آئی. انور صاحب نے مٹھائیاں منگوائی, اگربتی منگوائی اور فاتحہ کرنا شروع کر دی. تبھی ایک جماعت کے ساتھی نے دیکھا اور ان کو آ کے سمجھانے لگا کہ ارے بے وقوف, یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ شرک و بدعت ہے, یہ سب نہیں کیا جاتا. کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے, اور یہ مزار پہ چادر چڑھانا, وہاں سجدہ کرنا, دعائیں مانگنا, یہ سب غلط ہے. انور صاحب کے بات سمجھ میں آئی اور انور صاحب پکے جماعتی بن گئے. انہوں نے ٹخنوں سے اوپر پیجامہ چڑھایا, ٹوپی لگائی اور پکے جماعتی بن گئے. وہ کچھ دنوں کے بعد انور کے گاؤں سے انور کے ایک چچا تھے, وہ آئے اور اتفاق سے وہ غیر مقلد تھے, یعنی وہ اہل حدیث تھے. جب انہیں پتا چلا کہ انور جماعتی بن گیا ہے تو وہ بہت غصہ ہوئے اور انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا اور انور کو بلا کے بہت ہڑکایا اور کہنے لگے بالکل ہی گدھے ہو گئے ہو, تم جماعتی بن گئے ہو, تمہیں نہیں پتا کہ تقلید کرنا حرام ہے, اور یہ جماعتی لوگ تقلید کرتے ہیں. تقلید تو کہیں پر سے ثابت بھی نہیں ہے, نہ صحابہ سے نہ قرآن سے. انور صاحب کے بات سمجھ میں آئی. پھر انور صاحب نے کیا کیا, ٹوپی اتاری اور داڑھی لمبی کر کے غیر مقلد بن گیا. کچھ دن بعد اتفاق سے انور اسی درگاہ کے سامنے سے گزر رہے تھے. تبھی کچھ مسافر نکلے درگاہ کے. انور نے انہیں سلام کر لیا. انہوں نے جیسے ہی انور کی طرف دیکھا, اس کے چہرے پہ نظر ماری اور کہنے لگے لا حول ولا قوت, اور انور صاحب کو سلام کا جواب بھی نہیں دیا. انور صاحب پہ تقریر کرنا انہوں نے شروع کر دیا کہ اولیاء اللہ کا گستاخ, لعنت ہے تیرے چہرے پہ, دیکھ کیسے لعنت برس رہی ہے تیرے چہرے پہ, کافر, گستاخ نبی, پورا غیر مقلد اور وہابی ہو گیا تو, آج کے بعد سے ہمیں سلام نہ کرنا. اور تھو کر کے آگے چلے گئے. بس اس دن کا دن تھا کہ انور صاحب کا سارا پانی اتر گیا, سارا بھوت اتر گیا. سارا اسلامک چولہ اتار کے انہوں نے کنارے رکھا, داڑھی کٹوائی اور رات کو پہنچ گئے شراب خانے. اب انور صاحب پھر سے وہی پرانے شرابی بن چکے تھے اور یہ سوچتے جا رہے تھے کہ ہاں شراب پینا غلط ہے, لیکن شراب پینے سے میں مسلمان تو رہتا ہوں نا, کم سے کم لوگ مجھے کافر, غیر مقلد, وہابی اور نہ جانے کتنے فتوے تو نہیں لگاتے میرے اوپر. شرابی برا ضرور ہوتا ہے, لیکن ان سب سے تو اچھا ہی ہے جو مجھے لقب ملے. افسوس, اس کہانی کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ آج ہم جو فرقوں میں بٹ چکے ہیں, آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فرقوں میں لوگ آئے, اس کے چکر میں کہیں نہ کہیں یہ ضرور ہو رہا ہے. تو ان سب چیزوں سے ہمیں کچھ تو سیکھ لینی چاہیے دوستو.